السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی رحمت سے ماہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اور نیکیوں کے یہ موسم بہار ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے. ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھوں میں کیسے آنسو نہ پیدا ہو جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. رمضان کے اس اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی شکل میں خوشی منانے کا ایک پورا دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولأهل المدينة يومان كانوا هم يلعبون فيهما ويفرحون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلهم الله لكم منها بخير منهما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ 2 دن خوشی کے مناتے تھے، 2 دن جس میں کھیلتے تھے، کودتے تھے. اور تیوہار کا جو کنسپٹ ہے یہ دنیا کے ہر دھرم اور ہر سماج کے اندر پایا جاتا ہے. سب کے یہاں ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی ہوتا تھا. وہ 2 دن خاص کرتے تھے جن 2 دنوں میں دنیا کے تمام تر امور سے چھٹی لے کر کے وہ کھیل کود کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے مقابلے میں 2 بہتر دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور اسلام میں یہی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور اسلام میں نہیں. عید الفطر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو خوشی منانے کا، خوش ہونے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے. چنانچہ رمضان چونکہ اپنے اختتام کے قریب ہے، رمضان بالکل ختم ہونا چاہتا ہے، اس لیے عید الفطر کے احکام و مسائل اور عید الفطر کے آداب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اسلام میں جو بھی عیدیں رکھی گئی ہیں ان میں خوشی منانے کی مکمل آزادی ہے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے، اس کی اپنی حد بندی ہے. خوشی آپ منائیے لیکن کوئی ناجائز یا حرام کام کر کے خوشی قطعی طور پر نہ منائیے. بہت سارے لوگ رمضان کا جو ہے، رمضان کی تربیت کا اثر اس طرح دکھاتے ہیں کہ عید کے آتے ہی اپنی داڑھی کو شہید کر دیتے ہیں. ان کو رمضان کا اثر یہ ہوتا ہے، رمضان کی عبادتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو وہ شیونگ کرتے ہیں، اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آپ کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوا ہے. بہت سارے لوگ چاند رات کو پوری رات جگتے ہیں اور حرام کاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغلخوری، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، وہ ان کا جو شیوا ہوتا ہے. چاند رات کو بہت سارے دوسروں کی نیندیں خراب کرتے ہیں، دوسروں کی نیندیں میں خلل پیدا کرتے ہیں. ایسے بہت سارے کام ہیں جو چاند دیکھتے ہی حرام کاری کے طور پر لوگ انجام دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، رمضان کی اس آمد سے انہوں نے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے. یہ چاند دیکھنے کے بعد یہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو عید کے دن خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، منانا بھی چاہیے اسلام میں. اب اگر آپ اس سے خوشی مناتے تو یہ ایک عبادت کا حصہ، اللہ تعالیٰ کے اس کا جو ہے اس تحفے کو آپ ہاتھوں ہاتھ قبول کر رہے ہیں. کچھ احکام و مسائل جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. عید رمضان کے ختم ہونے کے بعد اور چاند کے نکلنے کے فوراً بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے، صدقۃ الفطر کا مسئلہ. صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے اختتام کے بعد چاند کے نکلنے کے فوراً بعد جو صدقہ فطرہ
مساکین تک پہنچایا جاتا ہے، غربا کو دیا جاتا ہے، اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احادیث کو جب پڑھتے ہیں مانتے ہیں تو حدیث کے اندر دو بڑے مقاصد ذکر کیے گئے۔ ایک ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، وطہرۃ للصائم طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ دو بڑے مقاصد ہیں صدقۃ الفطر کے۔ ایک مقصد ہے تاکہ روزے دار کو پاک صاف کیا جا سکے، کس سے؟ لغو اور غلیظ گندی بے حیا چیزوں سے۔ ایک روزے دار جو اپنے پورے رمضان جو غلطیاں کرتا ہے، اپنے روزے کے اندر جو اس سے کمیاں واقع ہوتی ہے، اس کے روزے میں جو غفلت ہوتی ہے، زبان سے گالی بک دیتا ہے، فحش کام کر لیتا ہے، حالت صوم میں روزے رکھنے کی حالت میں اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر پاتا، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو پاک صاف کیا جائے، اس لیے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ جیسے کہ نفل کے جو ہے مقصد کے اندر جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک بہت بڑا مقصد ہے تاکہ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کوتاہی کی بھرپائی ہو سکے ان نفل نمازوں کے ذریعے سے، ان سنتوں کے ذریعے سے۔ ویسے ہی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کی جو پاکی ہو جاتی ہے، ان غلطیوں کی پاکی صفائی ہو جاتی ہے جو روزے دار شخص روزے کی حالت میں کرتا ہے، یہ تو ایک مقصد ہوا۔ دوسرا وطعمۃ للمساکین، تاکہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے، یہ دوسرا مقصد ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مسکین، جیسے آپ اپنے گھر میں اچھا اچھا کھاتے ہیں عید کے دن، ویسے مسکین بھی اپنے گھر میں اچھا اچھا کھا سکتے، اس کے گھر میں بھی چولہا جل سکے۔ یہ دو بڑے مقاصد ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو مشروع قرار دیا۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا حکم ہوتا ہے یہ واجب اور ضروری، واجب اور ضروری۔ لیکن اسلام میں مسلم سماج کو کس طرح سے بندھن میں باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ امیر طبقہ جو اچھا اچھا کھا رہا ہے اور غریب طبقہ بیچارہ جو ہے وہی روٹی چٹنی کے ساتھ عید اپنی منا رہا۔ اللہ نے کہا سب کو خوشی میں شریک ہونے کا حق ہے۔ امیر کے پاس تو اللہ نے دیا ہوا ہے، غریب کے لیے بھی اللہ نے صدقۃ الفطر کے انتظام کر رکھا ہے کہ وہ بھی اپنی خوشی کو بہتر طریقے سے بنا سکے، اور اس کی خوشی میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے صورت میں ملتا ہے کہ آپ کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، تو دونوں کو فائدہ ہے۔ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عید اچھی ہو جاتی ہے، اور صدقۃ الفطر کی وجہ سے آپ کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا اور غریب کو بھی فائدہ ہو رہا۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ مسلمان کوئی بھی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ایک دن کا بچہ بلکہ گھنٹے کا بچہ ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اگر عید کے نماز سے پہلے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ کوئی بھی نفس جو سانس لے رہی ہے دنیا میں، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، اور جو گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا جو کہ ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ اس کا وقت کب سے کب شروع ہوتا ہے، اس کا وقت کب سے کب شروع ہوتا ہے؟ اہل علم نے 3 اوقات بتائیں، ایک ہے جائز، ایک ہے افضل، اور ایک ہے ممنوع، یعنی اس میں آپ صدقۃ الفطر آپ نہیں دے سکتے۔ جائز کب ہے؟ جائز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقۃ الفطر 2 دن یا 3 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، 2 دن 3 دن اس سے پہلے نہیں، 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اہل علم کی جماعت کہتی ہے کہ 2 دن کافی ہے، عید کے چاند سے 2 دن پہلے آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں، جائز سے آپ کر سکتے ہیں ایسا، مصلحت کے حساب سے۔ آپ کے سماج میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، کسی دور دراز کی مسکین کو آپ کو پہنچانا ہے تو آپ 2 دن آپ نکال دے سکتے، نکال کر کے دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت ہے چاند دیکھنے کے بعد آپ مسکین کو دیں، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک یہ افضل وقت ہے. آپ اس وقت میں دیتے ہیں تو یہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے. اپنی سہولت کے اعتبار سے آدمی کر سکتا ہے. تیسرا جو ممنوع ہے، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کی صدقہ قبول نہیں. وہ صدقہ عام صدقہ میں جائے گا، وہ صدقۃ الفطر میں اس کا شمار نہیں ہوگا. افضل وقت میں نے بتایا چاند دیکھنے کے فوراً بعد سے لے کر کے عید کی نماز کی ادا کرنے سے پہلے تک آپ اگر مسکین تک، غریب تک، فقیر تک مال پہنچاتے ہیں تو یہ صدقہ افضل ہے. باقی 2 دن پہلے بھی آپ نکال کر کے دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ سے یہ اصل منقول ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نکالنا ہے اس کے اندر، کیا نکالنا ہے، کیا چیز ہم دیں تو بہتر ہے. تو اگر آپ نص پر، سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دلیل پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم کی رائے یہی ہے، جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں، جو آپ کی اساسی اور بنیادی خوراک ہوتی ہے آپ کے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کنٹری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنیادی خوراک ہوتی تھی کھجور کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، جو کی شکل میں. اس لیے وہ ان چیزوں سے نکالا کرتے تھے. جو سے نکالتے تھے، جو کا آٹا ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی، کشمش. یہ ان کی بنیادی خوراک ہوتی تھی. کیا چاول نہیں پیدا ہوتا تھا، آٹا نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ ان کی بنیادی خوراک تھی جس سے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی عید کے دن. اب اگر آج ہم یہ چیزیں نکالیں، کھجور نکالیں، کشمش نکالیں، تو اس سے یہاں کے مسکینوں کی ضرورتیں عید کے دن پوری نہیں ہو سکتی. بلکہ ہم وہ چیز نکالیں گے جس سے مسکین کی ضرورت عید کے دن پوری ہو سکے. تو وہ خوراک، وہ اساسی چیزیں جو ہم خود کھاتے ہیں اپنی کنٹری میں، اپنی سماج میں، وہ ہم نکالیں گے چاول کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، جس سے وہ عید کے دن اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور اس کے اندر اس کے گھر میں کھانا بن سکے. وہ آپ دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر کی شکل میں. صدقۃ الفطر کے نام پر آپ خوراک دے سکتے ہیں، غلہ دے سکتے ہیں جو آپ خود استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں. باقی عام صدقات کے لیے راستے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں. صدقۃ الفطر سے صرف آپ کو اتنا ہی دینا ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے. اپنے سماج، اپنے معاشرے کی بنیادی خوراک آپ دے سکتے ہیں. باقی اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہے کہ میرا بھائی بھی اچھا کپڑا پہنے، اس کے گھر میں اچھا سامان آئے، تو اس کے لیے عام صدقات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کو عام صدقات کے ذریعے سے، جو اور عام صدقات ہیں ان کے ذریعے سے آپ انہیں پیسہ دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں. لیکن صدقۃ الفطر کے نام سے اگر سنت پر عمل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ غلہ دیں، اس کی اساسی ضرورتیں انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں. اور باقی جو ہے آدمی جو ہے اپنے حساب سے دین کو جو دین پر جو اہل علم ہے جو میں کہتے ہیں ان پر وہ آدمی عمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کس طرح سے نکالا جائے تو کئی سب سے پہلی چیز ابھی جان لیں کہ ہر آدمی کے اوپر جو غلہ بنتا ہے، جو مقدار ہے، جس مقدار کو آپ کو نکالنا ہے، جو مقدار آپ کو دینی ہے، ایک سر کے اوپر ایک سا ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ سا پیمانہ رہا نہیں، لیکن اس سا کو کلو گرام میں تبدیل کریں، کلو گرام میں چینج کریں تو پونے تین سے 3 کلو کے درمیان بنتا ہے. ان کے احتیاط کا تقاضا ہے کہ 3 کلو چاول ہو یا گیہوں آپ اپنی طرف سے نکال سکتے ہیں. ایک آدمی کی طرف سے 3 کلو، پونے 3 یا 3 کے درمیان بنتا ہے، کیونکہ یہ وزن حدیث کے اندر طے نہیں کیا گیا، ایک سا بتایا گیا ہے. اور سا زمانے میں چھوٹا بڑا ہوتا تھا. ایک سا ہے، ایک ڈبہ ہوتا تھا، سا ایک پیمانہ ہوتا تھا ڈبے کی شکل میں. اس میں کھجور رکھتے ہیں تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا تھا. اس میں اگر ہم کشمش رکھتے ہیں اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وزن کے حساب سے ہر چیز کا وزن بدل جایا کرتا ہے. تو اہل علم نے لکھا کہ اگر اس میں گیہوں رکھ کر کے ناپیں یا چاول رکھ کر کے ناپیں تو پونے 3 کے آس پاس وہ پہنچتا ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 کلو ایک آدمی کی طرف سے غلہ نکال دیا جائے. جو بھی انسان گھر میں رہتا ہے اس کی طرف سے 3 کلو ادا کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پورے گھر کا صدقہ کسی ایک مسکین کو دے دیں تو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اپنے صدقات کو کئی مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے ہیں.
یہ آپ کو اختیار، اس میں آپ کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ اپنے صدقات سب مسکینوں میں بانٹیں۔ ہاں اگر کسی سماج میں مساکین کم ہیں یا مساکین زیادہ ہیں اور دینے والے کم ہیں، تو اگر آپ اپنا پورا صدقہ کسی ایک مسکین کو دے دیتے ہیں تو ایسے صورت میں بقیہ مسکینوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر مساکین بہت زیادہ ہیں اور دینے والے بہت کم ہیں تو بھائی سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا صدقات بہت ہیں، مساکین کی تعداد کم ہے، تو آپ اپنے گھر کا پورا صدقہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے گھر کا پورا صدقہ 2 مسکین 3 مسکین آپ اپنی وصیت کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کیا مسکین کے لیے کیا فائدہ رہے گا۔ اچھا مسکین کو یہ اختیار ہے، آپ جو غلہ دیں گے مسکین کو یہ اختیار حاصل ہے اس غلے کو بیچ کر کے وہ جو بھی چیز حلال میں استعمال کرنا چاہے، کپڑا لینا چاہے کپڑا لے سکتا ہے، وہ اس کو اختیار، پر آپ کو اختیار نہیں دیا گیا۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ صدقۃ الفطر میں غلہ دیجیے، خوراک دیجیے، اساسی خوراک دیجیے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو اساسی جو مسائل تھے، جو احکام تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ باقی عید الفطر کے دن چاند دیکھنے کے بعد اور کیا کیا باتیں آداب کے دائرے میں آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام مسائل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر دلیل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رہے ہمارا خاتمہ ہوتے ماں بالخیر کرو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔